قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، تو وہ جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ اور اسے مدد دیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا، اولئک ھم المفلحون وہی بامراد ہوئے۔ چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں، یہ ہم نے سمجھنا ہے مختصراً۔ فالذین آمنوا پہلے بیان فرمایا کہ پہلے کہ کرنا کیا ہے، ابتدا کیا ہے، فرمایا جو اس پر ایمان لائے، ہاں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ فالذین آمنوا بہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کیونکہ آگے کا جو مضمون ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کریم کے دین کی مدد و نصرت، اور ان کے ساتھ جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس آیا ہے رب کا کلام، ان کی پیروی کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے چار باتیں یہاں فرمائی۔ پہلی چیز ایمان لانے کے بارے میں، آدم علیہ السلام اجتہادی خطا ہوئی، کیا دعا مانگتے تھے آپ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے تو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے اور توبہ کی فکر میں تھے، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ چاہتے تھے، حالانکہ اجتہادی خطا تھی، اور نبی کی ذات گناہ تو کر نہیں سکتی، گناہ سے پاک ہوتی ہے نبی کی ذات، اجتہادی خطا ہوئی آپ سے۔ ناگہان اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ پیدائش کے وقت جب سر اٹھایا تھا عرش کی طرف تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت سمجھ لیا کہ بارگاہ الہی میں ایک نام ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو بہت زیادہ مقرب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ کیا کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے میری بخشش فرما۔ یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور جو تیرے بندے ہیں اور ان کی عظمت کے صدقے جو تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہے، تو مجھے بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے۔ تو یہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اجتہادی خطا تھی۔ تو شارحین نے یہاں سے لکھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند ہے کہ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت اجتہادی خطا کے حوالے سے جب رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتی ہے۔ والذین آمنوا کو دیکھ لیجئے کہ ایمان لاؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور ایمان کے تقاضے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی مدد و نصرت بھی کی جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کی جائے، اور وہ قرآن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی پیروی کی جائے۔ تو یہ تینوں چیزوں پر عمل ہوگا تو فالذین آمنوا کا گویا کہ مقصد پورا ہوگا، اور جب یہ مقصد پورا ہوگا تو آگے اللہ تعالیٰ ایک انعام بھی عطا فرمائے گا، وہ انعام میں آگے بیان کروں گا۔ پھر فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ توریت شریف میں مصطفیٰ کریم کے یہ اوصاف موجود ہیں کہ میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ عز و جل کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو امتی مصطفیٰ کریم کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر حال میں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توریت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے
کہ جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ، تو جو میلاد منایا جاتا ہے حضور کی تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ولادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور اس طور پر حضور کی سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن اخطب ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیسے حضور کی تعظیم کی آپ نے؟ حضور علیہ السلام نے مسند ابن ابی شیبہ کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 856 میں ہے، کیا فرمایا؟ مصطفیٰ کریم نے ان سے پانی مانگا، آپ نے پانی پیش کیا، پانی پیش کر رہے تھے، اس پیالے میں آپ کو کوئی بال نظر آیا، کوئی تنکا نظر آیا، آپ نے اس پانی کو ہٹایا، صاف ستھرا پانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ تنکے والا پانی، اس بال والا پانی آقا کریم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ ادب کا تقاضا حضور علیہ السلام کا۔ فرمایا جب انہوں نے ادب کا تقاضا رکھا تو اللہ رب العالمین نے کیا انعام عطا فرمایا؟ مصطفیٰ کریم کی زبان حق ترجمان سے ان کے لیے کیا نکلا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہم جملہ، اے اللہ تو اس کو حسین اور جمیل کر دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے 94 سال کی عمر میں دیکھا، اور 94 سال کی عمر میں بھی ان جیسا حسین اور جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 94 سال کی عمر کا بوڑھا ہو، ہاں، اس کی طرف لوگ نگاہ بھی نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیا حسن عطا فرمایا۔ یہ صدقہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پانی پیش کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی بال ہو یا کوئی تنکا ہو، صاف ستھرا پانی پیش کیا جائے۔ جب آقا کریم کی تعظیم کی تو تعظیم کی اللہ رب العالمین نے وہ برکت عطا فرمائی۔ ہاں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، وہ بکری جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، کاشانہ میں اقدس میں ہوتے تھے، اب بکری اپنی دم نہیں ہلاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ کہیں اس کی آواز سے مصطفیٰ کریم کو کوئی دشواری نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اپنے آپ کو سہلا لیا کرتی تھی۔ ہم نے کہا جانور مصطفیٰ کریم کی تعظیم کو سمجھتا ہے، بکری کے دم ہلانے سے کتنی آواز ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جانور جو حضور علیہ السلام کے مبارک گھر پر بندھا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، ہاں، ان کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو مصطفیٰ کریم کے گھر پر بندھا ہوا جانور تھا، ہاں، ہم نے کہا فرعون کے دربار میں جانور بندھے ہوئے ہوں، وہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے موسیٰ اور ہارون ہیں، تو پھر ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ساوی میں جلالین کی شرح ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226 پر ہے، فرمایا کہ جب یہ دونوں حضرات رب العالمین کے حکم پر فقولا لہ قولا لینا پر عمل کرنے کے لیے گئے کہ ان کو جا کر تبلیغ کرو، لیکن کیا کرنا؟ فقولا لہ قولا لینا، بات ان سے نرمی سے کرنا۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی سمجھانے کا معاملہ ہو تو نرمی والی بات ہونی چاہیے۔ مقرر شعلہ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت تک کے تو نعرے لگ جاتے ہیں اور لوگ جوش میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن سمجھ پھر کچھ نہیں آتا۔ لیکن جب سمجھانے والا انداز ہو، دھیما انداز ہو، تو بات ذہنوں میں جاتی ہے، اترتی ہے دل میں، اور دیر پا ہوتی ہے، کافی دیر تک وہ یاد رہتی ہے۔ لہٰذا دھیمے انداز کی بات ہو تو کارگر ثابت ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر رب العالمین نے بھی ان دونوں شخصیات کو بھیجا ہے فرعون کے پاس، حالانکہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ کون سا بدبخت شخص ہے کہ جو ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے ان دونوں کو بھیجا اور کہا کہ بات تو کرنا لیکن نرمی سے کرنا۔ یہ دونوں گئے فرعون کے دربار میں، باہر دربار نے روک دیا، اندر نہیں جا سکے، باہر روک دیا۔ کون ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دین کا پیغام لے کر آئے ہیں، پہنچانا ہے فرعون تک، رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ یہاں ٹھہرے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، فرعون سے کہا کہ اس طور پر دو آئے ہیں شخصیات ہیں، بڑی نورانی شخصیات ہیں، اگر اجازت ہو تو لے اندر۔ ٹھیک ہے لاؤ، ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھوڑا ہنسی مذاق کر لیں گے ان سے۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا
ایٹیٹیوڈ تھا اللہ کے نبی اور یہ لینگویج استعمال کرنا. خیر نے کہا نا اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے معجزات دیکھ کر بھی اگر کسی کو ایمان نصیب نہ ہو تو مقدر کا ہی جلا ہوا ہے نا، وہ مقدر کا جلا ہوا ہے. خیر گئے دیکھا فرعون موجود ہے اور اس کے پلے ہوئے جانور. کون کون سے جانور تھے؟ شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، تیندوا بھی تھا. اب یہ تینوں جانور آپ دیکھیں خونخوار جانور سمجھے جاتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے درندے جانور سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں. لیکن فرعون کے گھر کے سدھائے ہوئے تھے، پلے ہوئے تھے. جیسے ہی یہ تینوں گئے تو ان دربان کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ان بزرگ شخصیات کو کوئی نقصان پہنچائے، ان کے در پہ ہو جائے، ان کو کوئی نقصان پہنچائے. لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوا. وہ ان کو نقصان کیا پہنچانا تھا؟ انہوں نے یہ جانور آئے ان کے قدموں سے لپٹ گئے، ان کے تلوؤں کو چاٹنے لگے، ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، عقیدت کا اظہار کرنے لگے. ہم نے کہا کہ فرعون کے دربار کے بھی جانور ہوں اور اس کو بھی یہ شعور مل جائے کہ آنے والے اللہ کے نبی ہیں تو پھر تعظیم میں وہ جانور بھی تلوے چاٹتا ہے، قدموں سے لپٹتا ہے. ہم نے کہا کہ سب سے وہ نبی جو انبیاء کے سردار ہوں اور وہ امت جو تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اس کو اگر اپنے نبی کی تعظیم سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے جو فرعون کے دربار میں پلے ہوئے تھے. فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو. پھر کیا فرمایا؟ تیسری چیز فرمائی کہ وَنَصَرُوهُ، ان کی نصرت کرو، ان کے دین کی مدد کرو. کیسے مدد کی صحابہ اکرام نے حضور کے دین کی؟ بدر کا معاملہ تھا. لشکر اسلام جب مرج الزبیہ پر پہنچا، ایک بدوی سے ملاقات ہوئی، بدوی سے. مسلمانوں کے لشکر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، سلام کرو ان کو. کہا تم میں کوئی اللہ کے نبی بھی ہیں؟ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو سلام کرو. سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متوجہ ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے کہ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ غیب کی خبر دینا نبی کا کام ہے. میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ہاتھ پکڑا اس بدوی کا، کہ ادھر آ. تو اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میں تم بتاؤ گے؟ میں ہاں کیا ہے؟ میں تم نے اس کے ساتھ برائی کی، وہی ہے اس میں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، صحابی اے سلمہ تو نے کیا کیا؟ اس کو سب کے سامنے تم نے شرمندہ کیا. مجھے بتائیے کہ جو مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام ہوں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین اتنا کچھ عطا فرما دیتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کی شان کتنی ہوگی. اور دین کی مدد، ایک نقطہ تو آپ نے دیکھ لیا. دوسرا نقطہ اسی بدر میں ہوا. کیا ہوا؟ فرمایا سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول. مصطفیٰ کریم کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنانی تھی بدر میں، تاکہ مصطفیٰ کریم بیٹھ کر اس نمایاں جگہ پر لشکر کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ اکرام کس طرح جنگ کر رہے ہیں. ادھر 313 تھے مصطفیٰ کریم کے ساتھ تعداد میں، اور ادھر 950 یا 1000 کی تعداد تھی. عریش بنایا گیا، عریش چھپر نما کوئی چیز بنا دی گئی، اسٹیج بنا دیا گیا، یہ سمجھ لیجیے آپ اس دور کی لینگویج میں. فرمایا کہ عریش بنا دیا گیا. صحابی حضرت سعد بن معاذ کے مشورے کے مطابق اس عریش پر کسی اور صحابی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ آپ نے وقت گزارا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس عریش کے ارد گرد گھومتے رہے کہ کہیں کوئی تیر نہ آ جائے، کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. اور صحابہ اکرام نے حضور سے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ عریش بنایا ہی اسی وجہ سے ہے ہم نے، تاکہ
اگر جنگ کا نقشہ کچھ اور رخ اختیار کرتا ہے تو آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں، ہم ان لوگوں سے نمٹ لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وَنَصَرُوهُ کے تحت ان صحابہ اکرام نے قرآن کے اس نقطے پر کس طور پر عمل کیا اور حضور کے دین کی کیسی مدد اور نصرت فرمائے۔ پھر کیا فرمایا آخر میں؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ ہاں، قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ از اول تا آخر، کتنی شان بیان کی گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کیا مقام و مرتبے بیان کیے گئے۔ ایک جھلک دیکھ لیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بڑی مشہور آیت ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ مصطفیٰ کریم کا ذکر کیسے بلند ہوا؟ ہاں، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَقُرَّاءُ يَحْفِظُونَ الْفَاظَ مَنْشُورِكَ، میں نے کہا کہ قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم نے کہا قرآن ہی مصطفیٰ کریم کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، تو اس لیے آیت بھی میں نے وہ منتخب کی، اور اس کے تحت حدیث کے تفسیر کے جو نکات میں نے منتخب کیے وہ بھی یہی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے لکھا فرمایا وَقُرَّاءُ يَحْفِظُونَ الْفَاظَ مَنْشُورِكَ، آپ کی امت کے قراء آپ کے منشور یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو کہ منشور ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ بچے آج ہمارے قرآن یاد کرتے ہیں، 12 سال 15 سال 10 سال کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور پھر منزل ان کی مضبوط ہوتی ہے تو تراویح میں سناتے ہیں۔ فرمایا وَقُرَّاءُ يَحْفِظُونَ الْفَاظَ مَنْشُورِكَ، آپ کی امت کے قراء آپ کے منشور یعنی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے کہا قرآن کی حفاظت ہو رہی ہو، جگہ جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو قرآن لایا کون ہے؟ قرآن نازل کس پر ہوا؟ ہم نے کہا یہ آٹومیٹیکلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا بل مفسرون یفسرون معانی فرقانک، آپ کی امت کے مفسر اس قرآن کی جو کہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، حلال و حرام کا فرق بیان کرتا ہے، جائز و ناجائز کا فرق بیان کرتا ہے، فرمایا اس فرقان کی جو ہے تفسیر کریں گے، اس میں جاذبیت پیدا کریں گے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا تھا نا، حضور آپ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی، اس کا بیان کہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا کہ جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے، جو زمین پلید ہے وہ کم اگاتی ہے؟ تیری زمین پلید ہے، اس نے کم اگایا ہے، میری زمین اچھی ہے، اس نے زیادہ اگایا ہے۔ ہم نے کہا بل مفسرون یفسرون معانی فرقانک بل علماء والسلاطین یصلون علی خدمتک، فرمایا کہ علماء ہو یا وقت کا بہت بڑا شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، یصلون علی خدمتک، آپ کی بارگاہ میں آئے گا تو جھک کر سلام پیش کرے گا۔ اس کے درباری بھلے اس کے آگے جھکتے ہوں، اس کے آگے ہاتھ بھی باندھتے ہوں، اس کے منتیں بھی کرتے ہوں، لیکن اے کریم آقا آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو یا وقت کا لیڈر ہو، بل علماء والسلاطین یصلون علی خدمتک، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا وَيَرْجُونَ مِنْكَ شَفَاعَتِكَ، اور آپ کی بارگاہ سے شفاعت کا سوالی ہوگا، آئے گا تو شفاعت لے کر جائے گا۔ جس کا عقیدہ ہی نہ ہو شفاعت کا، جس کا عقیدہ ہی نہ ہو شفاعت کا، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا حضور نے خود فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، لیکن عقیدہ اگر کچھ اور بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، اندر میں کچھ اور چیز کو جگہ دے کر بیٹھا ہے، ہم نے کہا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر بھی اگر عقیدت اور احترام نہیں ہے تو ہم نے کہا وہاں پر بھی جا کر کیا لے گا؟ وہ وہاں پر بھی جا کر کیا لے گا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا وَيَرْجُونَ مِنْكَ شَفَاعَتِكَ، پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پر، میں آخری ایک جملہ فرمایا یا محمد ھذا شرفک باق الی یوم القیامت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شرف مقام مرتبہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، کوئی شخص اس کو گھٹا نہیں سکتا۔ ہم نے کہا میلاد آتا ہے، منانے والے منانے میں لگ جاتے ہیں اور مٹانے والے اپنے تئیں مٹانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا منانے والے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک مصطفیٰ کریم کے تعظیم کے نغمے اجاگر کرتے ہیں، کہیں درس و بیان کے ذریعے،
کہیں حمد و نعت کے ذریعے، کہیں قصیدہ بردہ شریف کے ذریعے، اور کہیں جو ہے چراغاں کے ذریعے، جھنڈوں کے ذریعے، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج کی رات یہی ہوگا، جہاں جہاں سنیت ہے وہاں وہاں یہی ہوگا، اور جہاں جہاں نہیں ہے وہاں وہاں سناٹے ہیں آج بھی۔ اللہ تعالی ہمارا مقدر ایسے رکھے، اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی کوئی بد مذہب گمراہ نہ پیدا کرے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ہم سے دلیل مانگے۔ ہم نے کہا ان کی میلاد کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ رب العالمین عز و جل نے اہل ایمان پر فخر سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ ہم نے کہا حضور کی تشریف آوری کا ذکر تو خود قرآن کر رہا ہے، ہم نے کہا قرآن پڑھ کر بھی قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن دل میں نہ اترے، حضور نے فرمایا تھا نا کہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہ لوگوں کے شر سے بچائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ چاروں باتوں پر عمل کر لیں گے، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا ان چاروں باتوں پر عمل کرو، فلاح اور کامرانی تمہارے لیے ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فلاح اور کامرانی رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار انہی لوگوں میں فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔